السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول رقص جاویدہ۔ مما مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ اچانک سے ارحام کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں نے زاویار کو آسمان سے زمین پر لا پٹخا۔ اسے یقین نہیں تھا کچھ بھی ہو جائے ارحام اس کی بہن کو نہیں ٹھکرائے گا، کیونکہ اس نے اس کی بہن سے نکاح کیا ہے۔ لیکن اس کا سارا امان ایک بھرم کی طرح ہوا میں اڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سارے مہمان اکٹھا ہیں یہاں پر، آج شادی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم یہ نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ شبنم علی کا ایک لمحے میں ہی بلڈ پریشر ڈاؤن ہونے لگا۔ مما میں نے فی الحال اس نکاح سے انکار کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا نکاح کچھ عرصہ، کچھ وقت یہ ناممکن ہے۔ ارحام، اچانک سے زاویار کی آواز سنتا ارحام اس کی جانب متوجہ ہوا۔ شبنم علی نے ایک اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن سارے اپنے باتوں میں مشغول تھے، کوئی بھی ان کی جانب توجہ نہیں دے رہا تھا۔ نکاح تو آج ہی ہوگا، ابھی اور اسی وقت، زاویار نے سرد انداز میں کہا۔ اور اگر میں انکار کروں تو؟ ارحام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا۔ تمہارے انکار پر شاید یہاں پہ وہ کچھ ہو جائے جو تم نے اور تمہاری مما نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہو۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ارحام نے 2 قدم اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، دھمکی نہیں دے رہا، بتا رہا ہوں، کیونکہ جو طے ہوا ہے اس کے مطابق تمہارا آج نکاح ہونا ہے تو تم زویا سے نکاح کرو گے، ورنہ کیا؟ ارحام دو بدو ہوا۔ ورنہ پھر ایک نہیں، دونوں براتیں خالی واپس جائیں گی۔ جانتے ہو، جب ایک لڑکی دلہن کا لباس پہنے ہوئے اپنی بارات کا انتظار کرتی ہے، پھر بنا نکاح کے، بنا رخصتی کے وہ واپس پلٹتی ہے، تو وہ لڑکی نہ زندوں میں رہتی ہے نہ مردوں میں۔ اور میرے لیے میری بہن کی خوشیاں سب سے اہم ہیں۔ بھلے تمہاری بہن تمہارے لیے امپورٹنس نہیں رکھتی ہو، لیکن میرے لیے میری بہن سب کچھ ہے۔ شبنم آنٹی، آپ کی بیٹی مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں، میرا کسی ایسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، اس سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ زاویار ماتھا مسلتا بولا۔ جھوٹ بول رہے یہ۔ مما، میں نے خود انہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا اور اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، یہ بہت محبت اور اس سے دیکھ رہا تھا۔ یشما روتے ہوئے چلائی۔ زاویار نے بے بسی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور پھر ایک نگاہ شبنم آنٹی پر ڈالی جو سپاٹ نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ پلیز یار، اب تو ایسا نہ کریں، میں کیوں یشما کو چھوڑ کر کسی اور میں انٹرسٹ لوں گا؟ اور شبنم آنٹی کو صفائی دیتا بولا۔ پھر وہ لڑکی کون تھی جسے یشما نے دیکھا؟ شبنم آنٹی کا لہجہ سرد تھا۔ زاویار نے لب بھینچا نہ دیکھا، کوئی بھی نہیں تھی، اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ زاویار پھر مکر گیا۔ مما، یہ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، یشما چلائی۔ شبنم آنٹی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے منع کیا۔ زاویار، جو تم کہہ رہے ہو، مجھے اس بات پر آج پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آ رہا۔ بہتر ہوگا تم یشما کو یقین دلا دو، جس نے تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے۔ اگلے ہفتے تم دونوں کی شادی ہے اور آج یہ سب تماشا۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ زاویہ نے ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالی۔ یشما وہ سب کچھ بگاڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ شبنم آنٹی اپنی کہہ کر آفس سے باہر نکل گئی۔ زاویہ نے یشما کی جانب دیکھا تو اس نے آنسو پوچھتے ہوئے اپنا رخ دوسرے جانب کر لیا۔ زاویار کو اسے ہر حال میں منانا تھا، چاہے کچھ بھی ہو۔ یشما کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یشما کی خوشی کے ساتھ صرف اس کی ہی نہیں، اس کی بہن کی زندگی بھی جڑی ہوئی تھی، کیونکہ ایک ہفتے بعد اس کی اور یشما کی شادی کے ساتھ ارحام اور زویا کی بھی شادی تھی، جو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اپنی بہن زویا کی خاطر وہ یشما سے شادی کر رہا تھا، کیونکہ یہ شبنم آنٹی کی ہی خواہش تھی کہ وہ زویا کو اپنی بہو بنائیں گی۔ اگر زاویار یشما سے شادی کرے گا اور اپنی بہن کی خوشی کی خاطر وہ اپنی محبت کی قربانی دے رہا تھا اور کسی اور کو چاہتا تھا، لیکن اپنی زندگی میں یشما کو ہی لا رہا تھا، لیکن آج آخری بار وہ سیماب سے ملنے ہوٹل میں گیا تھا اور اسے ساری سچویشن سمجھائی اور اسے شادی سے انکار کر دیا۔ سیماب ایک مڈل کلاس لڑکی تھی، وہ زاویار کو پسند کرتی تھی اور زاویار نے بھی اس کے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب اچانک وہ اپنے وعدے سے، اپنی بات سے پیچھے ہٹا۔ سیماب کو اپنی خودداری اپنی محبت سے زیادہ پیاری تھی۔ اگر وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا تو سیماب بھی پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ وہ اسے پسند کرتی تھی۔ ایک دیوانگی جنون نہیں تھا اس کے اندر کہ وہ سلگتی جھگڑتی، وہ ایک حقیقت پسند اور بہت بہادر لڑکی تھی۔ لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے آنسو دیکھ کے زاویار کا دل بری طرح سے دکھا اور بے اختیار زاویار نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اسے حوصلہ دینے کے لیے کہ اسی وقت یشما نے وہاں ان دونوں کو دیکھ لیا اور یہاں اپنی ماں کے آفس میں آتے ہی اس نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیسے یشما کو ہینڈل کرے، کیونکہ وہ ایک طرح کی سائیکو لڑکی تھی، جس بات کے پیچھے پڑ جاتی تھی پھر اس کی جان نہیں چھوڑتی تھی۔ ایسے میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ ارحام اور اس کی بہن زویا کی زندگی پر کوئی اثر پڑے۔ زاویار اس کے سامنے آتے ہوئے اس کا رخ اپنے جانب کرنے لگا کہ یشما نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ خبردار، مجھے چھوا تو جاؤ، جس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اسی کے ساتھ جا کر بیٹھو
اور اسی کا چہرہ بھی چھو۔ نروٹے انداز میں کہتے یشما آنسو بہاتے زاویار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یار میری بات سنو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے یشما، اگر ایسا ہوتا تو میں اسی لڑکی سے شادی کرتا، تم سے نہیں۔ میری ایک ہفتے بعد تمہارے ساتھ شادی ہے، کیا تم مجھ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتی؟ وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یشما نے اس کی جانب دیکھا، پھر آپ نے اس لڑکی کا ہاتھ کیوں تھاما ہوا تھا؟ یار وہ ایک بے اختیار کیفیت تھی، وہ رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، ادھر دیکھو میری طرف۔ آج کے بعد زاویہ صرف اپنی یشما کا ہاتھ تھامے گا، اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوا پھر سے اس کے گال پہ آنسو کو پہنچنے لگا۔ یشما نے بھی اب ذرا سا خود پہ لچک پیدا کی۔ وہ زاویار سے محبت نہیں، عشق کرتی تھی، جنونی تھی اتنی کہ زاویار کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی، پاگل تھی اس کے پیچھے۔ یہی وجہ تھی کہ شبنم آنٹی اپنی اس بیٹی کی دیوانگی اور جنون کو دیکھتے ارحام اور زویا کے رشتے پر راضی ہوئی، ورنہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے کبھی بھی تعلق نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ارشد صاحب کی ڈیتھ کے بعد ان کا سارا کاروبار شبنم علی نے سنبھالا تھا۔ ان کا ایک بیٹا ارحام اور ایک بیٹی یشما تھی۔ ارحام ان کی سوتن کا بیٹا تھا، وہ ارشد کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی میں سے ارحام ان کا بڑا بیٹا تھا، جبکہ یشما ان کی سگی بیٹی تھی۔ وہ ارحام سے سگی ماؤں جتنی محبت کرتی تھی، لیکن یشما میں ان کی جان بستی تھی۔ یہی وجہ تھی جب ارحام نے شبنم کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ پہلی بار میں انکار کر گئی۔ وہ کسی مڈل کلاس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گی، لیکن جب یہی کام یشما نے کیا، زاویار سے اپنی پسندیدگی کا اظہار، تو شبنم آنٹی نے اپنی بیٹی کے آگے مجبور ہو گئی۔ اور پھر انہیں یہ پتہ چلا کہ زاویار زویا کا بھائی ہے، تو ان کے لیے مزید معاملات آسان ہو گئے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی محبت کو سیکیور کرنے کے لیے ارحام اور زویا کی محبت کو بھی اپنا لیا۔ ارحام یہ دیکھے ڈریس کتنا خوبصورت ہے نا۔ زویا اور ارحام اس وقت ایک بہت بڑی مارکیٹ میں موجود۔ زویا اور ارحام اپنی شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے اس وقت ایک ساتھ موجود تھے۔ ارحام زویا کے بتائے ہوئے ڈریس کو دیکھنے لگا، بہت خوبصورت ہے اور تم پہ جچے گی، لے لو۔ ارحام نے پیار بھری نظر اس پہ دیکھتے ہوئے لینے کا کہا، تو زویا مسکراتی 4 سے 5 بوتیک اسٹائل ڈریسز لینے کے بعد اب اپنے لیے شادی کا لہنگا دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے ڈریسز سے میچنگ کچھ جیولری بھی لینے کا ارادہ رکھا تھا، لیکن ارحام اتنے میں ہی تھک گیا۔ ایک کام کرتے ہیں زویا، پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تمہاری شاپنگ مکمل کریں گے۔ ارحام نے موبائل پر میسج ٹائپ کرتے ہوئے زویا سے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے، چلے چلتے ہیں۔ دونوں مارکیٹ سے باہر نکلتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھے۔ ارحام نے گاڑی کو ایک ہوٹل کے سامنے کھڑا کیا اور زویا کے لیے ہوٹل کے اندر داخل ہوا۔ آرڈر لکھوانے کے بعد وہ ریلیکس ہو کر بیٹھے تھے۔ ویسے شادی کو صرف 2 دن رہ گئے تھے، لیکن بھائی نے اور یشما نے شادی کی بالکل کوئی شاپنگ نہیں کی تھی۔ وہ دھیمے سے ارحام کو دیکھتے ہوئے بولی، کر لیں گے، ان کا کیا ہے، یشما آن لائن شاپنگ کر لے گی، باقی سارے کام تو دیکھ لینا، اگر زاویار کے لیے کچھ لینا ہے تو لے لیتے ہیں۔ ارحام نے سرسری انداز میں کہا، نہیں بھائی، اپنی شاپنگ خود کر لیں گے تو زیادہ مناسب ہے۔ ویٹر کھانا سرو کر کے جا چکا تھا اور وہ مکمل طور پہ اب کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ہائے زویا، کیسی ہو؟ اچانک سے اپنے عقب سے ایک لڑکی کی آواز سنتی زویا چونکی۔ اس کی کالج کی دوست تھی، اسے دیکھ کر ایک پل کو زویا دنگ رہ گئی۔ میں نے پہچانا نہیں، میں منزہ، تمہاری کالج کی دوست، بھول گئی کیا؟ مجھے تو تم بہت اچھی سی یاد ہو۔ منزہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بہت اپنائیت سے کہا، ہاں تم منزہ، ہاں یاد آ گیا مجھے، کیسی ہو؟ زویا نے ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تو بہت فٹ فاٹ ہوں، تم سناؤ کون ہو؟ زویا نے ارحام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ارحام ہے میرے منگیتر، 2 دن بعد ہماری شادی ہے۔ زویا نے اسے مختصراً بتایا۔ ارحام، لیکن تم تو کالج میں بتا رہی تھی کہ تمہارے منگیتر کا نام حنان ہے، جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی۔ منزہ نے بات پہ زویا کے چہرے کا رنگ فق ہوا۔ اس نے گھبرا کے ارحام کی جانب دیکھا، جبکہ ارحام نے الجھی ہوئی نظر سے دونوں کو دیکھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، زویا نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا۔ غلط فہمی کیسی؟ تم نے تو ہمیں ٹریٹ بھی دی تھی، اپنی منگنی کی بھول گئی ہو کیا؟ کتنی بڑی ٹریٹ تھی؟ تم نے تصویر نہیں دکھائی تھی اور ہمیں ملوایا نہیں تھا، پھر اچانک سے تم غائب ہو گئی۔ منزہ تو ہر چیز جیسے اپنی یادداشت میں محفوظ کر کے ہو بیٹھی تھی۔ منزہ، آؤ ہمارے ساتھ جوائن کرو۔ زویا سے جواب نہ بن پایا تو اسے کھانے کی آفر کی۔ نہیں یار، تھینک یو سو مچ، میں چلتی ہوں، میری اپنی بھابھی کے ساتھ آئی ہوں، اصل میں میری خود کی شادی ہے نا، تو اس کی شاپنگ کر رہے ہیں۔ خیر، یو کیری آن، اینڈ سوری، شاید مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ منزہ بھی کچھ اندازہ لگا رہی تھی کہ زویا نے ارحام کو حنان کے بارے میں نہیں بتایا اور شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر گئی، تو اس نے وہاں سے نکلتے ہوئے اپنی طرف سے معاملہ ختم کرنا چاہا، لیکن اس کی بھول تھی۔ ارحام ایک انتہا پسیسو انسان تھا، جو چیز اس کی تھی وہ صرف اس کی تھی، جس نے آج تک کبھی استعمال کی ہوئی چیز نہیں استعمال کی۔ کہ ایک ایسی لڑکی سے کرے گا شادی جس کی لائف میں آلریڈی پہلے سے کوئی تھا؟ اس کے جانے کے بعد ارحام نے زویا کی جانب بہت گہری نگاہوں سے دیکھا۔ زویا سر جھکا کے کھانا کھانے میں مصروف رہی، جبکہ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔
وہ جانتی تھی اب ارحام اس سے سوال کرے گا اور اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی بھی جواب نہیں ہوگا، اور اس صورت میں سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ارحام اس گھر کے دروازے پہ چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ سارا سامان لیے اندر آئی اور بستر پر ڈھیسی گئی۔ ماضی کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ ہاں، وہ بے قصور تو تھی، لیکن چھپا کر قصوروار بن گئی تھی۔ لیکن کسی کا ماضی اتنا تلخ نہ ہو کہ اسے کسی کو اپنے حال میں اس کو لاتے اس کا حال برباد ہونے کا خطرہ ہو۔ ارحام نے اسے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن اس کی خاموشی زویا کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ شام کو زاویار گھر آیا تو زویا بہت زیادہ چپ چپ تھی۔ کیا بات ہے زویا، آج تمہارے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں؟ تو ارحام کے ساتھ شاپنگ پہ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ جتنی اداس ہو، زاویار اپنی بہن کو دیکھ کر جیتا تھا۔ اس کی خوشی کی خاطر وہ اپنے آپ کو قربان کر رہا تھا، اور آج اس کے چہرے پہ خوشی کی کوئی رمق تک محسوس نہ ہوئی تو وہ چونک گیا۔ زاویار کے پوچھنے کی دیر تھی کہ زویا کی آنکھوں سے جھرنا بہنے لگا۔ زاویار نے فوراً اس کو اٹھ کر گلے سے لگایا۔ کیا بات ہے زویا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور تم اس قدر پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہو۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ رام نے کچھ کہا۔ زاویہ انتہائی سنجیدگی سے پوچھنے لگا، بھائی آج کالج کی ایک دوست ملی۔ اچھا پھر؟ زاویہ مکمل طور پر اس کی بات کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے ارحام کے سامنے حنان کا ذکر کیا۔ زویا نے اتنا ہی کہا تھا کہ زاویہ سب کچھ سمجھ گیا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے۔ دونوں کے بیچ میں بہت گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی ارحام نے مجھے کچھ بھی نہیں کیا، نہ مجھ سے کچھ پوچھا، خاموشی سے مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ کو لگتا ہے وہ ایک بار شوز پہن لے تو دوبارہ نہیں پہنتا، تو کیا وہ مجھے اپنائے گا؟ زویا نے تڑپ کر زاویار سے پوچھا۔ اس کی طرف زاویار اپنے دل پہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لگایا، وہ بالکل خاموش تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہوگا جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی شخص میری بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں لا سکتا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں میری جان، اب رونا نہیں۔ تمہاری خوشی کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا اس کا حوصلہ بلند کر رہا تھا، لیکن آنے والے وقت کے لیے مینٹلی طور پر خود کو تیار بھی کر رہا تھا۔ کافی دیر وہ اپنے کمرے میں بند رہا۔ بڑے سے کمرے کے اندر اس وقت بالکل اندھیرا تھا، روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ مسلسل سگریٹ پھونکتے ہوئے راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ ارحام، لیکن تم تو کالج میں بتا رہی تھی کہ تمہاری منگیتر کا نام حنان ہے، جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ غلط فہمی؟ کیسی؟ تم نے ہی تو ہمیں ٹریٹ دی تھی اپنی منگنی کی، بھول گئی؟ کتنی بڑی ٹریٹ تھی۔ ہاں، تم نے تصویر نہیں دکھائی تھی اور ہمیں ملوایا نہیں تھا، پھر اچانک سے تم غائب ہو گئی۔ ارحام مسلسل ان الفاظوں کی بازگشت میں اپنے کانوں پہ سنتا محسوس کر رہا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ایسی سچائی بھی زویا نے اسے چھپائی ہوئی تھی جو اسے بتا دینی چاہیے تھی۔ وہ محبت میں منافقت کا قائل نہیں تھا، تو کیا واقعی کوئی حنان نام کا لڑکا زویا کی زندگی میں آیا تھا؟ اس ایک سوال نے ارحام کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ہاتھ میں پکڑی سگریٹ نے اس کا ہاتھ جلا دیا، لیکن اسے بالکل بھی محسوس نہیں ہوا۔ اس کے دل کے اندر اتنی سخت ٹیس اٹھ رہی تھی کہ اسے جسم کے درد پہ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ من میں صرف ارحام ہے تو پھر حنان کہاں سے آ گیا؟ ارحام انتہائی جنونی انداز میں سوچتا ہوا آنکھیں میچ گیا۔ وہ چاہتا بہت سارے سوال زویا سے کر سکتا تھا، لیکن اب کسی سوال کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ 2 دن بعد شادی تھی، اور اب کسی ایسے حقیقت سے پردہ اٹھتا کہ وہ اپنی شادی سے پیچھے ہٹ سکتا تھا، تو ساری باتیں ارحام سوچے جا رہا تھا۔ پھر دوسرے جانب اس کی بہن تھی یشما، جس کی خوشی زاویار کے ساتھ جڑی تھی۔ وہ سب طرف سے سوچ رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ ہر زاویہ، ہر پہلو پہ سوچ بچار کر رہا تھا، لیکن اس کا دل زویا کی جانب سے سخت بدگمان ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے اب حقیقت پتہ لگانے کا منصوبہ بنایا۔ چاروں کی شادی ایک ہی بینکوٹ میں رکھی گئی تھی، جہاں پہ ایک ہی روم پہ یشما اور زویا دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ زاویار وہاں موجود تھا، لیکن ابھی تک ارحام کا کہیں پتہ نہیں چل سکا وہ کیوں اتنا لیٹ ہو گیا۔ مسز شبنم علی مسلسل اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک طرف زاویار اور یشما کا نکاح رکا ہوا تھا، تو دوسری طرف اس کا خود کا بھی تو نکاح ہونا تھا۔ وہ کہاں رہ گیا تھا، وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی کال کرتے بیل جاتی، لیکن وہ فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ دلہن بنی بیٹھی زویا کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے، اس کا ڈر یقین میں بدل رہا تھا۔ ارحام اسے بیچ منجھدار میں چھوڑ کر جا چکا تھا، ایسے اس کی چھٹی ہی حس ورن کر رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ یشما کو دلہن بنا دیکھ حوصلہ کر جاتی کہ شاید اس کی خاطر نہ صحیح اپنی بہن کی خاطر ہی وہ ضرور آئے گا، لیکن اس کا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، لیکن ارحام کا فی الحال کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میرا خیال ہے زاویار تمہارا اور یشما کا نکاح کر دیتے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو بوفے بھی دینا ہے، کتنی دیر اور انتظار کریں گے؟
جب ارحام آئے گا تو ارحام اور زویا کا بھی نکاح کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تم کیا کہتے ہو؟ مسز شبنم علی نے زاویار سے مشورہ مانگا۔ زاویار خود بھی اندر ہی اندر بہت پریشان اور اپسیٹ تھا۔ ارحام کا وقت پہ نہ پہنچنا اس کی وجہ اچھے سے وہ سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ ارحام کو زویا سے نکاح کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے آنٹی، جیسے آپ کہیں۔ چلیں نکاح شروع کرتے ہیں۔ زاویہ ان کی بات کا مان رکھتے آگے بڑھا۔ یشما وہاب بنت محمد وہاب، آپ کا نکاح زاویار خان والزبیر خان سے 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یشما کے چہرے پہ ایک مسکان سجی۔ جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ کو دوبارہ دہرایا۔ یشما نے پھر سے مسکرا کے قبول ہے کہا۔ زویا اسے دیکھتے حسرت سے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کا تو نکاح ہو رہا تھا، لیکن وہ یوں بیٹھی ہوئی تھی اکیلی ایک طرف۔ مولوی صاحب قبول و ایجاب کے بعد باہر جا چکے تھے۔ شبنم آنٹی نے یشما کو دیکھتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور وہ بھی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ باہر زاویار کے قبول و ایجاب کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ زویا نے بھی اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا تو اس کے لپے بھائی کی خوشیوں کے بعد ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ ارحام کے دل میں رحم ڈال دیں اور وہ جلدی سے آئے اور ہمارا نکاح ہو جائے۔ مبارکباد کا شور اٹھا تو سب نے یشما کو گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دی۔ یشما نے ایک نظر زویا کی جانب دیکھا تو اس کے ہاتھ تھاما۔ کچھ نہیں ہوتا زویا، بھائی آ جائیں گے، بھائی اور تمہارا نکاح بھی ہوگا۔ یشما نے مسکرا کے اس کی ہمت بڑھائی۔ اسی لمحے اسے واقعی انہیں الفاظ کی ضرورت تھی جو یشما نے اس کی ڈھارس بڑھانے کے لیے بولے۔ زویا کے دل کو ان کے لفظوں نے بہت سہارا دیا اور اس کی چہرے پہ مسکان سجی۔ اسی وقت ایک دوسری کو مٹھائی کھلا رہے تھے۔ بوفے کھل چکا تھا اور سب عورتیں اس وقت باہر جانے لگی، جبکہ زویا اور یشما کا کھانا اندر ہی سرو کر دیا گیا۔ یشما کو اس کی دوست کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ زویا کے حلق سے ایک نوالا تک نہیں اتر رہا تھا۔ ارحام کا واقعی ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب تو حقیقتاً مسز شبنم علی بھی پریشان ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد لوگوں نے چلے جانا تھا، تو کیا ارحام اور زویا کا نکاح نہیں ہونا تھا؟ یہ سوچ کر وہ تھوڑا سا اپسیٹ سا ہوگی، لیکن ارحام اتنی بڑی لاپرواہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو زویا سے اتنی محبت کرتا تھا، تو اچانک شادی والے دن کیسے غائب ہو سکتا تھا، وہ بھی بنا کسی کو بتائے؟ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ؟ یہ سوچ آتا ہی شبنم علی نے زاویار کی جانب قدم بڑھائے۔ زاویار، پتہ تو کرو، نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ارحام کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، ورنہ وہ اتنا لاپرواہ نہیں کہ اپنے ہی نکاح والے دن وہ… مما… ابھی شبنم بیگم کے الفاظ منہ میں تھے کہ اپنے عقب سے انہوں نے ارحام کی آواز سنی اور پلٹ کر اسے دیکھا، جو اس وقت دولہے کے روپ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ کالی شیروانی میں ہلکی بھوری بیئرڈ کے ساتھ سبھی پیشانی پہ 2 بل ڈالے، مہنگی ترین گھڑی پہنے وہ اس وقت ان کے سامنے موجود تھا۔ اس کے آتے ہی پورے ہال میں ایک جان سی آ گئی تھی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ شبنم علی کے چہرے پہ مسکان اور زاویار کے اندر جان آئی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے ارحام؟ کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، اور بیٹا فون تک نہیں اٹھایا آپ نے؟ پتہ بھی ہے سب کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ شبنم علی نے ارحام کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے پوچھا، جبکہ ان کے لہجے کی پریشانی محسوس کرتا ارحام انہیں اپنے ساتھ لگا گیا۔ سوری مما، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا، کچھ کام میں پھنس گیا تھا۔ ارحام کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ چلو پھر بہت دیر ہو گئی ہے، چلتے ہیں اندر، مولوی صاحب اندر ہیں، نکاح کی سنت ادا کر لیتے ہیں۔ مسز شبنم علی نے ارحام کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب قدم بڑھائے، لیکن ارحام کے قدم وہیں تھم گئے۔ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ مسز شبنم علی نے اس کی طرف پلٹ کر پوچھا، جبکہ زاویار اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مما، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ اچانک سے ارحام کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں نے زاویار کو آسمان سے زمین پر لا پٹخا۔ اسے کتنا یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے ارحام اس کی بہن کو نہیں ٹھکرائے گا، کیونکہ اس نے اس کی بہن سے نکاح کیا ہے، لیکن اس کا سارا مان ایک بھرم کی طرح ہوا میں اڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سارے مہمان اکٹھے ہیں یہاں پر، آج شادی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے یہ نکاح نہیں کرنا چاہتے ہو؟ شبنم علی، ایک لمحے میں ہی ان کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہونے لگا۔ ماما، میں نے فی الحال اس نکاح سے انکار کیا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا نکاح کچھ عرصے، کچھ وقت… یہ ناممکن ہے ارحام۔ اچانک سے زاویار کی آواز سنتا ارحام اس کی جانب متوجہ ہوا۔ شبنم علی نے ایک اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن سارے اپنے باتوں میں مشغول تھے، کوئی بھی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ نکاح تو آج ہی ہوگا، ابھی اسی وقت، زاویار نے سرد انداز میں کہا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ ارحام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا۔ تمہارے انکار پر شاید یہاں وہاں کچھ ہو جائے جو تم اور تمہاری مما نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ارحام نے 2 قدم اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، دھمکی نہیں دے رہا، بتا رہا ہوں، کیونکہ جو طے ہوا اس کے مطابق تمہارا آج نکاح ہونا ہے۔ تم نے زویا سے نکاح کرو گے، ورنہ کیا؟ ارحام 2 بدہ ہوا۔ ورنہ پھر ایک نہیں، دونوں براتیں خالی واپس جائیں گی۔ جانتے ہو، جب ایک لڑکی دلہن کا لباس پہنے ہوئے
اپنی بارات کا انتظار کرتی ہے اور پھر بنا نکاح کے بنا رخصتی کے وہ واپس پلٹتی ہے تو وہ لڑکی نہ زندہ میں رہتی ہے نہ مردہ میں۔ اور میرے لیے میری بہن کی خوشیاں سب سے اہم ہیں۔ بھلے تمہاری بہن تمہارے لیے امپورٹنٹ نہیں رکھتی لیکن میری بہن میرے لیے سب کچھ ہے۔ زاویار نے اسے صاف لفظوں میں انجام کا بتایا۔ میری بہن پہ آج بھی آئی نا زاویار تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ارحام نے جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے غصے سے کہا کہ شبنم علی اسی وقت ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روکا۔ ہوش میں آؤ ارحام، کیا بدتمیزی ہے، سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ اگر تم نے یہی کچھ کرنا تھا تو تمہیں کمٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر تم نے کمٹمنٹ کی ہے تو تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا۔ زاویار اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے۔ کوئی بھائی اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شبنم علی نے ارحام کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کی باتوں پہ ارحام اپنے لب بھینچے۔ ٹھیک ہے، آپ چاہتی ہیں کہ میں نکاح کروں تو میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ ارحام نے ایک کٹیلی نظر زاویار پہ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں زاویار نے غصہ اور جنون دیکھا۔ اب وہ یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں اپنی ماں کے کہنے پہ کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ زویا کو ٹارچر کرے گا۔ فی الحال زاویار کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایک بار نکاح ہو جاتا اس کے بعد وہ کچھ کر سکتا۔ زویا خان بنت زبیر خان، آپ کا نکاح ارحام ارشد ول محمد ارشد کے ساتھ 50 لاکھ سے کراج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زویا کو لگا جیسے کسی نے اسے جینے کی نوید سنا دی۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے قبول کہا۔ ارحام سے بھی قبول و ایجاب کے بعد ایک بار پھر سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے جتنی شدت سے ارحام کو پکارا تھا اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ مبارک ہو بہت بہت، مطلب آج سے تم میری بھابھی بن گئی، اب میں تمہاری بھابھی کہا کروں گی۔ عشمہ نے بہت محبت سے اس کے گال پہ پیار کرتے ہوئے کہا۔ زویا کے چہرے پہ اب اندرونی خوشی چمکی تھی۔ اور پھر رخصتی کے وقت بھی ارحام بالکل خاموش تھا، جبکہ زاویار اس کے انداز و اطوار دیکھتا ہوا آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بہن کو رخصت کرتے ہوئے گلے سے لگایا تو زویا کی آنکھیں چھلک پڑی۔ میری بات سنو زویا، اگر کچھ بھی غلط کہے ارحام تو تم نے سننا نہیں، تم نے اسی وقت مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ زاویار نے زویا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے کہا۔ اس کی بات پہ زویا کا رنگ فق ہوا، مطلب ابھی بھی ایک ڈر تھا، جبکہ زویا تو یہی سمجھ رہی تھی کہ ارحام نے نکاح کے لیے حامی بھری ہے، اس لیے تھی۔ اب اس کے دل میں زویا کو لے کر کوئی بات نہیں، لیکن زاویار کے چہرے پہ فکر کی لکیر نمودار ہوئی تھی اور دل میں بہت بری طرح گھبرائی۔ رخصتی ہو چکی تھی۔ ورشد پیلس میں ارحام ارشد کی سنگت میں رخصت ہو کر آ چکی تھی، جبکہ یشما زاویار کے ساتھ رخصت ہو کر خان مینشن جا چکی تھی۔ وہ خان مینشن جو زاویار نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ بنایا تھا، وہ بہت بڑا گھر تو نہیں تھا لیکن وہاں سہولت کی ہر چیز موجود تھی، اور کچھ شبنم علی کی کرم نوازی بھی تھی کہ انہوں نے بیٹی کو جہیز کے نام پہ بہت کچھ دیا تھا۔ یشما کا استقبال کرنے کے لیے محلے ہی کی 4 خواتین تھیں، کیونکہ ان دونوں بہن بھائیوں کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ چھوٹی موٹی رسمیں ادا کرتے ہوئے یشما کو زاویار کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ زاویار کے روم کو بہت ہی سادگی کے ساتھ پر بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا۔ یشما کو سرخ گلاب اور سفید موتیوں کے پھولوں سے مزین یہ کمرہ بہت خوبصورت لگا، کیونکہ جب زندگی کا ساتھی من پسند ہوتا ہے تو کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں، اور وہ دل سے اس رشتے کو مکمل ہونے پر سکون تھی۔ اجلا روسی میں زویا ارحام کا انتظار کر رہی تھی۔ ارحام کا کمرہ ارشد مینشن کا سب سے بڑا کمرہ تھا، جہاں ضرورت کی ہر آرائش، ہر چیز موجود تھی۔ بہت ہی خوبصورتی سے وہ ڈیکوریٹ ہوا تھا، لیکن اس وقت زویا کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا دل کسی انہونی کے انداز سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار نے جو کچھ کہا وہ یوں ہی نہیں کہا، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے جس وجہ سے زاویار پریشان تھا۔ اس کے ہاتھ اور ماتھے پہ پسینے بوندیں نمودار ہو رہی تھی، جبکہ کمرے میں اے سی بھی آن تھا۔ اس کے باوجود وہ گھبرائی بیٹھی تھی۔ کافی وقت گزر گیا تھا لیکن ارحام کمرے میں نہیں آیا۔ وہ یوں ہی انتظار کرتے کرتے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئے، دانتوں ٹوٹ کر گالوں پہ بہہ گئے۔ اور کتنی آزمائش تھی زندگی میں جسے ابھی فیس کرنا باقی تھا۔ زویا نے آنکھیں میچے ہوئے سوچا کہ اسی پل دروازہ کھلا اور ارحام نے اپنے کمرے میں قدم رکھا۔ زویا نے اپنی پلکیں اٹھاتے ہوئے دل کے سرتاج کو اندر آتے دیکھا، جس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ زویا کے دل کی رفتار یکدم سست پڑی۔ ارحام اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اس کی جانب ایک ایک قدم چلتا ہوا آیا، جبکہ زویا بنا پلک جھپکے یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اب ارحام سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، وہ کچھ بھی بول سکتا تھا۔ زویا خان نہیں زویا ارحام، بلکہ نہیں زویا خان اور زویا ارحام کے بیچ میں بھی کچھ اور ہوتا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے زویا کو سخت گوری سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ زویا کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی۔ زویا حنان، ارحام کے الفاظوں نے زویا کو بری طرح دھچکا دیا، مطلب وہ اس کی سچائی تک پہنچ گیا، وہ سچائی جو آج تک وہ خود سے بھی چھپاتی آئی تھی، ماضی کی وہ ورق جس کو بھلا دینا چاہتی تھی، لیکن آج حال میں اس کے
منہ پر بہت بری طرح تماشا بن کر مارا گیا تھا، جس نے اس کا حال تو کیا مستقبل تک بگاڑ دینا تھا۔ زویا بنا پلک جھپکے ہی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ آنسو متواتر آنکھوں سے بہتے گالوں کے رستے گردن تک بھگوتے چلے جا رہے تھے۔ زویا، مجھے لگا کہ اس کے دل میں صرف ارحام بستا تھا، لیکن اس کے من میں تو حنان تھا۔ اس کی بات پر زویا نے سر نفی میں ہلایا۔ زویا کی زندگی میں حنان کا کیا کردار تھا، اس سوال کا جواب آج کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، ایک بار میری بات سنیں آپ۔ اس کے بعد جو بھی۔ زویا گھبراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے پاس آتے ہوئی اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، جسے ارحام نے فوراً جھٹک دیا۔ نہیں، دور رہ کے بات کرو۔ تم جیسی بے وفا اور دھوکے باز کو اور فریبی لڑکی کو میں یہاں ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میری مجبوری ہے۔ میری بہن تمہارے بھائی کے گھر ہے۔ ارحام کے الفاظ نے زویا کی روح تک کو فنا کر دیا۔ اسے کچھ صفائی کا موقع دیتا، اس نے تو اسے غلط لڑکی سمجھ کے ٹھکرا دیا۔ زویا کی سسکی بلند ہوئی، سر جھکاتا وہ بری طرح رو رہی تھی۔ تم پہلے سے شادی شدہ تھی، لیکن تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا میں مرد نہیں، یہ بات مجھے باہر سے پتہ لگی۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، چیٹ کیا ہے، اور آج یہاں میری سیج پر دلہن بن کر بیٹھی ہو، ایسے ہی سر سنور کر۔ تم نے حنان کی سیج پہ بھی بیٹھی ہوگی۔ کیا حنان نے بھی تمہیں سرخ لباس میں دیکھا تھا؟ بتاؤ نا، کہاں چھوا تھا اس نے تمہیں؟ ارحام کے الفاظ زویا کے جسم پر کوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ اس کی نسوانیت کی دھجیاں اڑا رہا تھا، اور جن لفظوں سے اسے تکلیف دے رہا تھا، شاید وہ زویا کے لیے ناسور بننے والے تھے۔ ارحام، اب آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ بمشکل زویا کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے۔ توہین تو تم نے میری کی ہے، میری محبت کی ہے۔ یقین نہیں آتا تم جیسی معصوم شکل کی دکھنے والی لڑکی اتنی بڑی دھوکے باز نکلے گی، جو محبت تو کیا میری نفرت کی بھی قابل نہیں۔ ارحام نے نفرت و حقارت سے زویا کو دیکھتے ہوئے کہا، ارحام پلیز ایسا مت کہیں، آپ ساری سچائی نہیں جانتے، اس لیے جتنا جانتا تھا یہ میں جان چکا ہوں۔ اب مزید جاننے کی مجھے کوئی خواہش نہیں رہی۔ بہتر ہوگا مجھ سے دور رہنا اور میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ تم یہاں میرے لیے صرف ایک شو پیس ہو، میری بہن کی خوشیوں کی ضامن، ڈیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ تمہاری ویلیو میری نظر میں نہیں۔ ارحام یہ کہتے ہوئے اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ زویا کا دل ایسے جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو، اور ارحام کی جانب قدم بڑھانے لگی کہ ارحام نے اسے انگلی کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ زویا کی ہمت نہیں ہوئی، پھر وہ آگے بڑھتی، اگر اپنی سلامتی چاہتی ہو تو زویا مجھ سے دور رہنا۔ یہ میں تمہیں ارحام، ارشد تمہیں وارن کر رہا ہے۔ میرے دل سے تم اتر چکی ہو اور میرے لیے صرف ایک عام لڑکی رہ گئی ہو، اور عام انسان کو ارحام ارشد منہ بھی لگانا پسند نہیں کرتا۔ اتنا کہتے ہی ارحام نے اپنا رخ پھیر لیا، جس نے زندگی میں کبھی اس سے نظریں نہیں پھیری تھی، آج اس سے اپنا رخ پلٹ لیا۔ زویا دل برداشتہ ہو کر اپنے قدموں پہ لڑکھڑائی۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے یہ دھوکہ مجھے کیوں دیا زویا، لیکن اتنا سمجھ گیا ہوں کہ غریب اور مڈل کلاس لوگوں میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دولت دیکھ کر تم نے ارحام ارشد کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اپنا آخری وار کرتا وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ زویا وہیں لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہوئی۔ ارحام نے آج پل میں اس کی ذات کو دو کوڑی کر کے رکھ دیا۔ اسے ساری سچائی جاننے کے بجائے اسے کچھ اپنے ذرائع سے پتہ لگا کر اسے مزید بدگمان ہوا تھا۔ ایسے تو مت کرو، میرے لیے منہ دکھائی نہیں لے کر آئے، میں مان ہی نہیں سکتی۔ یشما نے محبت سے زاویار کو دیکھتے ہوئے اتراک کے کہا۔ زاویار کے چہرے پہ مسکان سج گئی۔ یہ تو صحیح کہا، زاویار سب کچھ بھول سکتا تھا، لیکن اپنی بیوی کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اپنی پاکٹ میں سے ایک ڈبے نکالتے ہوئے اس نے یشما کی جانب بڑھائی۔ اس نے کھولا تو اس کے اندر اسے ڈائمنڈ رنگ دیکھ کر یشما کے چہرے پہ ایک الواحی سی چمک ابھری۔ یہ میرے لیے ہے؟ یشما نے دنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے زاویار سے پوچھا۔ نہیں، پڑوسن کے لیے، زاویار نے تپے ہوئے انداز میں کہا، تو یشما کی کھلکھلاہٹ سنتا خود بھی مسکرا دیا، لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ تھم سی گئی۔ اچانک سے اس کے دماغ میں زویا کی شبیہ ابھری، اور پھر ارحام کے آج کے الفاظ، پہناؤ نا، کہاں کھو گئے؟ یشما نے اسے پکارا تو یکدم چونکا۔ آگے ہوتا اس کی انگلی میں وہ ڈائمنڈ رنگ پہنا گیا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے، یہ میرے لیے، میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ یشما بہت ہی جذبی عالم میں بولی، اور میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ زاویار نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے محبت سے پوچھا۔ زاویار، آپ میرے لیے خدا کا وہ انمول تحفہ ہیں جس کا شکر ادا کرنے کے لیے میں ساری زندگی بھی سجدے میں گر جاؤں تو نہیں کر سکتی۔ یشما کے لفظوں نے زاویار کو دنگ کر دیا۔ کیا وہ واقعی اتنی جنونی محبت کرتی؟ اس کے لفظوں کی سچائی اس کی آنکھوں میں لکھی نظر آئی۔ آج اس کے لفظوں نے پہلی بار زاویار کے دل پہ دستک دی تھی۔ وہ دل جو سمجھتا تھا وہ کسی اور کو دے چکا ہے، لیکن اس دل پر آج یشما نے دستک دی تھی۔
دھیرے سے یشما کو اپنے قریب کیا۔ یشما کا دل زوروں سے دھڑکا۔ زاوی، یشما گھبرا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کی گال کو ہاتھ کی پوچھ سے چھوتے خمار آلود لہجے میں بولا تو وہ سر نفی میں ہلاتی نظر جھکا گئی۔ کیا اجازت ہے؟ وہ بہت چاہت سے اس کا ہاتھ کا پوچھ ہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یشما کو وہ بہت اپنا اپنا سا لگا۔ دل ایک الگ ہی تال پہ دھڑک رہا تھا۔ آگے بڑھتے لائٹس گل کر دی۔ ایک دوسرے کے سنگ وہ اپنی خوبصورت زندگی کا باقاعدہ آغاز کر چکے تھے۔ دلوں کے ایک دوسرے کے سنگ دھڑکتے کا رقص پھر سو پھیل رہا تھا۔ صبح رام کی آنکھ کھلی تو سامنے ہی دیوار کے پاس زمین پہ دو زانوں گھٹنوں میں سڑ دیے بیٹھی وہ دکھائی دی جو ابھی تک دلہن کے لباس میں تھی۔ ایک پل کو رام کا دل پسیج سا گیا۔ اس کا دل چاہا اسے اٹھا کے سینے سے لگا دے، لیکن جب اسے کا دیا دھوکہ یاد کرتا تو اس کا دل تڑپ اٹھتا۔ چٹکٹ سے اٹھتا ہوا باتھ روم میں بند ہوا اور دہاڑ سے اس نے دروازہ بند کیا۔ وہ زویا کو بری طرح چونکا گیا۔ دھیرے سے سر اٹھایا تو سر بھاری بھاری سا لگا۔ ساری رات وہی زمین پہ بیٹھے رہنے سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ بمشکل اپنی گردن کو سہلاتے وہ اٹھی تھی کہ قدموں نے چلنے سے انکاری کر دیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کے گرنے لگی کہ پاس پڑی ٹیبل کا سہارا لیتے وہ واپس اپنے قدموں میں کھڑی ہوئی۔ سامنے نرم گرم بستر کو دیکھ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ مجھے تم میرے بستر کے آس پاس بھی دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ سونے کے لیے کمرے کا کوئی بھی حصہ استعمال کر لو، لیکن میرے بستر کو چھونے کی بھی غلطی مت کرنا۔ ارحام نے رات کو ہی اسے اس کی اوقات بتا دی تھی۔ سچ شکر تھا کہ وہ مرے باندھے اس رشتے کو نبھانے کے لیے راضی تھا، ورنہ سب سے زیادہ یشما اور زاویار کی زندگی افیکٹ ہوتی۔ وہ وہیں کھڑی زاویار اور یشما کی شادی کے بارے میں سوچتی ان کی خوشیوں کو دعا دے رہی تھی کہ اسی پل ارحام ہاتھ روم سے شاور لیتا باہر آیا۔ اس نے ایک غلط نگاہ بھی زویا پر ڈالنا ضروری نہ سمجھا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ زویا اپنا لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتی، اپنا زیور اتار کے ڈریسنگ پہ رکھتی، اپنے آنسو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اپنا سارا زیور اتار کے اب پن ہوا دوپٹہ اتار کے چیئر پہ رکھتی، خود کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ کاش جتنی خوبصورت بیٹیاں ہوتی اتنی ہی خوبصورت ان کے نصیب بھی ہوتے۔ اپنا مرجھایا چہرہ دیکھتی وہ اب کی بار آنسوؤں کو گالوں پہ بہنے سے نہ روک پائی۔ ڈریسنگ روم سے نکسک سا تیار ہو کے باہر آتا ارحام سے ایک نظر دیکھتا اپنا رخ پھیر گیا۔ یہ زیور ایسے مت پھینکنا، سارا زیور مما کو دے دو، وہ اپنے پاس رکھیں گی تو میں بھی مطمئن رہوں گا۔ وہ اپنی کبرڈ سے فائل نکالتا مصروف انداز میں بولا، کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ زیور؟ وہ پلٹ کے اسے دیکھتے اپنی بات ہچکیوں کی وجہ سے پوری نہ کر سکی۔ ارحام نے ایک نظر اس پر ڈالتے کبرڈ بند کرتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ تم پہ بھروسہ نہیں کرتا میں، تم ایک دھوکے باز لڑکی ہو، اعتبار کی بالکل لائق نہیں، اس لیے سب زیور تم مما کو واپس کر دینا۔ وہ اب کے بار سپاٹ انداز میں اسے دیکھتا گویا ہو اور کمرے کے باہر کی جانب قدم بڑھائے کہ زویا نے سارا زیور ہاتھ مار کے ٹیبل سے نیچے گرا دیا۔ ارحام نے پلٹ کر اس کی جانب غصے سے دیکھا اور اس زیور کو جو وہ نیچے گرا چکی تھی۔ ارحام غصے سے اس کے پاس جاتے اسے بازو سے سختی سے پکڑتے اپنی طرف کھینچ گیا۔ تمہیں آرام سے کہیں میری بات سمجھ نہیں آتی تو ٹھیک ہے، تم خود مجھے مجبور کر رہی کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں، تو اب ایسے ہی صحیح۔ اس کے بازو پہ اپنی گرفت سخت سے سخت کرتا چلا گیا۔ ارحام چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے، زویا نے درد سے کراتے ہوئے کہا، جبکہ ارحام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے ہوئے اس کی کمر پہ لے جاتے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کا نازک سراپا اپنے جسم پہ پیوست ہوتا محسوس کرتا ارحام کا دل بری طرح دھڑکا، جبکہ دوسری جانب زویا کا بھی یہی حال تھا، پر اپنی آنکھیں اشک بہا رہی تھی۔ اس کو یوں تکلیف دینا زویا کے دل کے ہزار ٹکڑے کر رہا تھا۔ دونوں بنا پلک جھپکے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت، شدید غصہ، تو دوسرے کی آنکھوں میں ٹوٹے خواب اور کرچیاں، وہ خواب جو پورا ہونے سے پہلے ٹوٹ کے بکھر گیا۔ 1 منٹ سے پہلے سب کچھ مجھے صاف چاہیے، اور آج کے بعد میرے سامنے اگر تم نے اپنا یہ ایٹیٹیوڈ دکھایا تو اس کمرے سے کیا اس گھر سے باہر کروں گا، سمجھی تم؟ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا ہوا وہ پرے کھیل گیا۔ زویا پوری طرح لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگی۔ اس کی کمر میں شدید ٹیس اٹھی۔ ساری رات زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھنے رہنے سے اس کی کمر پہلے ہی اکڑ چکی تھی۔ اب کے کمر پہ ڈریسنگ ٹیبل لگنے سے درد کی پوری لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی، لیکن وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئی سپاٹ انداز میں ارحام کو دیکھنے لگی۔ ارحام کو اس کی آنکھوں میں باغی پن نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ مزید کوئی باز پرست کرتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر دروازے کھولنے چلا گیا۔ ارحام بیٹا، آپ ابھی تک نہیں آئے؟ زویا کہاں ہے؟ جلدی سے آ جاؤ دونوں، ابھی میں نے فون کیا زاویار کو، وہ بھی نکلے ہوئے پہنچنے والے ہوں گے۔ آج ہم سب نے مل کر ناشتہ کرنا ہے، تو میں انتظار کر رہی ہوں، تم اور زویا جلدی سے آ جاؤ۔ شبنم ملی خود دروازے پہ ان کو بلانے آئیں۔
انہوں نے آرام سے نکاح روکنے اور پھر دوبارہ کرنے کی بابت فی الحال کوئی بات نہیں کی تھی۔ انہیں لگا تھا شاید وہ کسی بات پر غصہ ہے تو خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کے بیچ میں وہ فی الحال پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنا معاملہ خود سالو کریں۔ مما آپ چلیں، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں، ارحام نے ادب سے کہتے ہوئے انہیں واپس بھیج دیا۔ خود اندر واپس آیا تو زویا اپنی کمر آئینے میں دیکھتی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا بلاؤز کمر سے تھوڑا سا اونچا ہی تھا، لیکن دوپٹہ ایسے سیٹ تھا کہ پہلے اس کی کمر دکھائی نہیں دی، لیکن اب اس کی کمر پہ لال رنگ کا نشان واضح دکھائی دے رہا تھا جہاں اسے ڈریسنگ ٹیبل لگا تھا۔ وہ نشان دیکھتے ہوئے ارحام کی مٹیاں سختی سے بھینچی، ماتھے پہ بل پڑے۔ سامنے کھڑی لڑکی، اس کا جسم ارحام کی ملکیت تھا، لیکن اسے کوئی اور پہلے دیکھ چکا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا جی چاہتا تھا کہ سامنے کھڑی وجود کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے۔ غصے سے وہ انہیں قدموں سے واپس پلٹا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے غصے میں وہ زویا کو مزید کوئی چوٹ پہنچا دے۔ وہ اپنے غصے سے آج خود بھی ڈرنے لگا۔ اے ارحام، اکیلے آ گئے، زویا کہاں ہیں؟ انہوں نے ارحام کو بنا زویا کے آتے دیکھا تو جھٹ سے پوچھا۔ مما وہ آ رہی ہیں، آپ بتائیے یشما اور زاویار کب تک پہنچیں گے؟ ارحام نے ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس بیٹا پہنچنے والے ہیں، میں بس ذرا ناشتے کی ٹیبل سیٹ کروا لوں، وہ مصروفیت بھرے انداز میں کہا۔ اس وقت سارے ملازماؤں کو انہوں نے کام پر لگایا ہوا تھا اور انواع و اقسام کی ڈشز تیار کی ہوئی تھی۔ آخر ان کی بیٹی پہلی دفعہ اپنے شوہر کے ساتھ میکے آ رہی تھی، کیسے اتنا اہتمام نہ کرتی۔ ڈور بیل بجی تو شبنم علی کے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ دوڑ گئی۔ السلام علیکم اماں۔ یشما اندر آتے ہوئے سیدھا اپنی ماں کے گلے لگی۔ انہوں نے پیار سے اسے گلے لگایا۔ زاویار بھی نے سلام کرتا وہیں کھڑا رہا اور آرام سے مسافہ کیا۔ آرام نے بہت ہی سپاٹ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کے اور زویا کے بیچ ابھی بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ زاویار ایک دن میں ہی میری یشما کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ شبنم نے خوشی سے زاویار کو دیکھتے ہوئے بہت مان بھرے لہجے میں کہا، جی آنٹی، زویا نہیں آ رہی؟ زاویہ کا دل زویا کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوا۔ ہاں بس آ رہی ہے، وہ تیار ہو رہی ہے نا، بس آتی ہوگی، آپ سارے بیٹھے میں دیکھتی ہوں۔ شبنم علی ان کو ناشتے سرو کرتی ملازماؤں کو ہدایت دیتی ارحام کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو کمرہ خالی دکھائی دیا۔ انہوں نے زویا کو آواز لگائی لیکن زویا کہیں نہیں تھی۔ ڈریسنگ روم دیکھا تو وہاں بھی بیڈ نہیں تھی اور ابھی وہ واپس پلٹی کی باتھ روم سے شاور لیتی باہر نکلی۔ اس کا نکھرا روپ دیکھ شبنم علی کے چہرے پہ مسکان سج گئی۔ ماشاءاللہ میری بہو پیاری لگ رہی، لیکن یہ کیا، اتنی سمپل ڈریس کیوں پہنی؟ کچھ ہیوی پہنتی۔ شبنم علی نے زویا کا سادہ سا ٹوٹ دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ آنٹی، مڈل کلاس لوگوں کو کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اور رات کو آپ کے بیٹے نے مجھے میری اوقات بہت اچھے سے بتا دی ہے، اس لیے میری حیثیت نہیں کہ میں ارحام کی یا آپ کے پیسوں کی کوئی بھی چیز استعمال کرنے کا حق رکھوں۔ یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہیں یہ میں جہیز میں لے کے آئی ہوں اور میں ان کپڑوں میں بہت کمفرٹیبل ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ شبنم علی کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھتے ہوئے اینڈ میں مسکرا کے انہیں مطمئن کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ زویا، میں کل سے دیکھ رہی ہوں تمہارے اور ارحام کے بیچ میں کوئی بات ہے۔ بیٹا اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تم دونوں کی کوئی مدد کر سکوں اور تم دونوں کے بیچ میں صلح۔ نہیں آنٹی، یہ بات اب بہت آگے نکل چکی ہے، ہمارے بیچ میں کوئی غلط فہمی نہیں، درار آ چکی ہے جو شاید اب ساری زندگی رہے۔ زویا کی بات پہ شبنم علی کے چہرے پہ فکر کی لکیر نمودار ہوئی۔ آنٹی بے فکر رہیں، ہمارے بیچ کوئی بھی بات آپ کی بیٹی کی زندگی پر اثر نہیں کرے گی۔ زویا نے شبنم آنٹی کو پریشان حال دیکھا تو انہیں تسلی دی۔ شبنم علی فی الحال اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ زویا سے بعد میں بات کرنے کا سوچتی اس کے ساتھ باہر آئی۔ زاویار نے زویا کو اپنی طرف آتا دیکھتے جھٹ سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور زویا کو گلے سے لگا لیا۔ کیسے میری بہن؟ زاویار اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتی اس کے چہرے پہ سب کچھ جانچ لینا چاہتا تھا۔ بہت اچھی، آپ کیسے ہیں؟ یشما تم کیسی ہو؟ زویا یشما سے بہت محبت کے ساتھ ملی اور یشما بھی زویا سے بہت چاہت کے ساتھ ملی، بلکہ ہلکی پھلکی گفتگو میں سب ناشتہ کرنے لگے جبکہ ارحام بالکل ہی خاموش تھا۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ سب سے تھوڑی دیر میں ایکسکیوز کرتا وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کا جانا سبھی نے نوٹ کیا تو فی الحال سب خاموش رہے۔ زویا تمہیں میری قسم سچ سچ بتاؤ، ارحام نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ بولو۔ بہن کو اکیلے پاتے زاویار نے اسے قسم دے کر سب کچھ اگلوانا چاہا۔ نہیں بھائی، ارحام نے تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو بہت اچھے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ زاویار کو زویا کی بات پہ یقین نہ آیا۔ بھیا، آپ کو وہم ہوگا، ایسی کوئی بھی بات نہیں، اگر ہوتی تو میں ضرور آپ سے شیئر کرتی۔ زویا نے چہرے پہ مسکان سجاتے ہوئے اس کو تسلی کرنی چاہی جبکہ زاویار خاموش ہو کے رہ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کوئی بات تو ہے جو زویا اس سے چھپا رہی ہے۔
اور وہ ارحام کی سائڈ کیوں لے رہی تھی سمجھ نہ سکا۔ شام تک وہ وہی رہے۔ اس کے بعد یشما اور زویا ایک ساتھ پارلر چلی گئی۔ رات کا ولیمہ تھا جو کہ ایک بہت شاندار انداز میں بہت بڑے بینکیوٹ میں تھا۔ آج بھی دونوں کی شب نرالی تھی۔ زاویار اور یشما دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریس ہوئے۔ تمام لائٹس آف ہو گئیں۔ ایک سپاٹ لائٹ تھی جو ان دونوں کی طرف تھی۔ دونوں کی جوڑی ہر ایک نے تعریف کی اور دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہوئے۔ اور واقعی زویا نے یشما کو دل سے قبول کر کے ایک دوسرے کو مکمل کر لیا تھا اور ان کی یہ خوشی ان کے چہرے پہ بہت بلی لگ رہی تھی۔ ان کے بعد انٹری تھی ارحام اور زویا کی۔ ارحام اور زویا بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے چاند سورج کی جوڑی محسوس ہوئے، لیکن دونوں میں سے کسی کے چہرے پہ بھی مسکان نہیں تھی۔ بہت ہی سیریس انداز میں وہ دونوں قدم بقدم سپاٹ لائٹ پہ قدم بقدم چلتے ایک ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اور ایک پل کو زویا کے قدم لڑکھڑائے۔ بے اختیاری میں ارحام نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھے اسے گرنے سے بچا لیا۔ اسی پل دونوں کا رخ ایک دوسرے کی جانب ہوا اور دونوں کی نظریں ملی۔ اس دیدہ یار پر زویا کا جی چاہا اپنی جان قربان کر دے۔ کیمرہ مین نے بہت ہی مہارت سے ان کی فوٹو کلک کی۔ تالیوں کی گونج ہر طرف سنائی دے رہی تھی۔ دھیما میوزک چل رہا تھا۔ ایک سحر انگیز خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی، ایک عجیب سا سرور پیدا کر رہا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے ان کو دیکھ کر دعا دی تو کچھ لوگ رشک و حسد سے بھی دیکھ رہے تھے۔ ولیمے کی تقریب کے بعد شبنم علی کی اصرار پر زویا اور یشما بھی ارشد مینشن کے ساتھ ہی روانہ ہوئے۔ ان کا کمرہ سیٹ کروا دیا تھا۔ ارحام اور زویا خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ شبنم بیگم ارحام سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ ارحام نے موقع دے رہا تھا اور نہ ہی زویا ان کے ہاتھ آ رہی تھی۔ تھک ہار کر شبنم علی خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارحام ڈریسنگ روم سے کپڑے چینج کر کے باہر آیا تو زویا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے زیور اتار کے واپس باکس میں رکھ رہی تھی، اور اس بار اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے ارحام کو بالکل اگنور کر دیا تھا۔ ہر چیز کو نفاست سے واپس رکھتے ہوئے ان باکسز کو بند کر گئی اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتی ہوئی دروازہ لاک کر دیا۔ ارحام نے بنا کسی توجہ کے بستر کی جانب قدم بڑھایا اور کمرے کی تمام لائٹس آف کر دی۔ نیم روشنی میں اس وقت کمرے کے کچھ حصے واضح ہو رہے تھے۔ زویا ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو کمرے میں نیم روشنی دیکھتی اپنی جگہ پر ٹٹکی، لیکن اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ کی طرف بڑھتی ہوئی تمام باکسز کو کبرڈ میں ایک طرف سنبھال کے رکھتی خود واپس کل والی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اپنے گزرے ماہ سال یاد کرنے لگی۔ نہ جانے اور کتنی راتیں اس کی ایسے گزری تھی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے وہ آنکھیں مون گئی، آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے اس کا بھرم توڑنے لگے۔ شادی کی پہلی رات حنان ڈرگس خرید و فروخت کرتے ہوئے پولیس کی نظر میں آتے پکڑا جا چکا تھا۔ وہ اجلا عروسی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس تک یہ خبر پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ حنان کو پولیس پکڑ کے لے گئے اور جب وہ ضد کر کے پولیس اسٹیشن پہنچی، مشکل سے حنان سے ملنے دیا گیا تو حنان نے اسے 10 لاکھ زاویار سے لینے کی ڈیمانڈ کی تاکہ وہ خود کو وہاں سے نکلوا سکے۔ زاویار کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی ساری جمع پونجی بہن کی شادی میں خرچ کر چکا تھا۔ حنان نے دھمکی دی اگر 10 لاکھ کا انتظام نہ کیا تو وہ زویا کو چھوڑ دے گا، اسے کسی بھی طرح سے جلد از جلد باہر نکلنا تھا۔ لیکن زاویار اس کی مدد نہیں کر پایا اور حنان نے 3 لفظ کہہ کر زویا کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ زاویار زویا حنان کے منہ دیکھتے رہ گئے۔ کوئی اتنا بھی شفاق ہو سکتا تھا کہ خود گناہ کر کے دوسرے کو سزا دے۔ کھڑکی کی آواز پہ زویا نے چونک کر دیکھا تو ارحام اس کے پاس کھڑا تھا۔ زویا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اٹھو یہاں سے۔ آخر ارحام کا دل پسیج گیا۔ وہ زویا کو مزید تکلیف نہیں دے سکا۔ زویا خاموشی سے آنسو حلق میں اتارتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ بستر پہ چلو، ارحام نے سنجیدگی سے کہا۔ زویا ہچکیوں سے رونے لگی اور روتے ہی چلی گئی، جبکہ ارحام پتھر بنا اسے دیکھتا رہا۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں، بستر پہ چلو، ارحام نے پھر سے اسے کہا۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے گالوں پہ آنسو صاف کرتے ہوئے ارحام کی طرف دیکھا۔ مجھے کسی نے نہیں چھوا، میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے کسی مرد نے نہیں دیکھا۔ وہ کرب سے بولتی ہوئے ارحام کو یقین دلا رہی تھی۔ اس کی بات پر ارحام کی مٹیاں سختی سے بھینچی۔ وہ خود کو بہت مشکل سے قابو کیے ہوئے تھا۔ مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی، جتنا کہا اتنا کرو۔ وہ اتنا کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ زویا خاموشی سے آنسو پوچھتی ہوئی بستر پہ جا بیٹھی۔ لیٹ جاؤ، یہ دوائی لگانی تمہاری کمر پہ جہاں چوٹ لگی ہے، ارحام سرسری انداز میں بولتا ہوا انائمنٹ لے آیا۔ اس کی بات پہ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا اس نے وہ نشان دیکھا تھا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زویا گھبرا کے بولی۔ ارحام نے اس کو غصے سے گھوری نوازا تو وہ فوراً سر تکیے پہ رکھ کے لیٹ گئی۔ ارحام نے اس کا رخ دوسری جانب موڑا اور اس کی شرٹ کو اوپر کرتا ہوا اس کی کمر تک لایا۔ زویا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ کچھ پل بعد ارحام کی انگلیوں کا لمس اس کو اپنی کمر پہ محسوس ہوا۔ اس کے جسم میں ارتعاش برپا ہو گیا۔ شریک حیات ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔
ضرورت بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی طلب بھی بن جاتے ہیں۔ اسی لمحے زویا کا دل شدت سے چاہا کہ ارحام اسے اپنے گلے سے لگا لے، لیکن کچھ خواہشیں انسان اپنے دلوں میں ہی دبا کے رکھتا ہے۔ جسے بھی زویا اپنے پاگل دل کو سمجھاتے ہوئے دھبک کے سلانے لگی، اس نے اپنے جذبات پہ کسی نے طرح قابو پا لی، لیکن ارحام کے جواں جذبات جاگ اٹھے۔ زویا کی کمر پہ اپنے ہاتھوں کا لمس بکھیرتے ہوئے اس کی کمر کو اپنی مٹھی میں سختی سے دبوچ گیا۔ اتنی شدت سے وہ بااختیار زویا کی سسکی بلند ہوئی۔ اس نے پلٹ کر ارحام کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی طلب دیکھ کر زویا کا دل دھڑکنے لگا۔ ارحام نے دھیرے سے اس کا دوپٹہ اتارتے ہوئے ایک طرف رکھا۔ وہ اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ زویا ارحام ارشد تمہارے آگے ہار گیا، میں چاہ کے بھی تمہیں سزا نہیں دے سکتا۔ زویا تمہارا چہرہ دیکھتا ہوا تو سب کچھ بھول جاتا ہوں اور دل کرتا ہے کہ اس پیار کے صدقے اپنے یار کو معاف کر دوں۔ وہ شدت سے چور لہجے میں زویا سے کہتا اس کے لبوں پہ اختیار جھکا۔ زویا کی سانس سینے میں اٹک گئی، دل زوروں سے دھڑکا۔ ارحام بنا اس کی سنے، بنا مزید کچھ کہے اسے اپنے بیچ کے سارے پردوں کو گراتا چلا گیا۔ زویا نے بھی کوئی مزاحمت نہ کی اور خود کو ارحام کے حوالے کر دیا۔ ارحام نے اس کے جسم کے ہر حصے پہ اپنی چھاپ چھوڑی۔ وہ جان گیا تھا کہ زویا کے چھونے والا وہ خود ہے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے اب کچھ بھی نہیں تھا۔ گزرتے وقت اس نے بھول جانا تھا کہ کوئی شخص کبھی زویا کی زندگی کا حصہ رہا۔ ہاں، بس یاد رکھنا تھا کہ زویا اس کی تھی، اس کے وفادار، اس کے جسم اور زندگی کا حصہ۔ ارحام کھٹا کھانا ہے۔ وہ رات کے 2 بجے پھر اپنی فرمائشی پروگرام چالو کر گئی تھی۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ کل تم نے رات کو 2 بجے آئس کریم کے لیے بھگایا تھا اور اب میں رات کے 2 بجے تمہارے لیے کہاں سے کھٹا ڈھونڈوں؟ اٹھ کے زچ ہوتے بولا۔ زویا کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا، اس کا شکر کہ دونوں نے ہی اچھا خاصا دل متلا، لیکن اسے ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ لاسٹ منتھ میں ارحام کو تگنی کا ناچ نچائے ہوئے تھی۔ ہاں تو آپ کو شوق تھا نا بابا بننے کا، اب بھگتو، وہ مزے سے کہتی بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ تم تو انوکھا بچہ پیدا کر رہی، ساتھ مجھے کن چکروں میں پھنسایا ہوا؟ 1 منٹ زاویار سے پوچھتا ہوں، وہ بھی بیچارہ ان دنوں یہی کام سر انجام دے رہا ہوگا۔ ارحام نے زاویار کو کال ملائی جو اس وقت اپنی بیوی کے پاؤں کی مالش کر رہا تھا۔ آج اسے پاؤں میں پین محسوس ہوا تو زاویار نے اپنی خدمت پیش کی۔ یشما اور زویا تقریباً ساتھ ساتھ تھے۔ یار کچھ کھٹا ہے کیا؟ ارحام بنا کسی شرم و حیاء سے اور لحاظ کے زاویار سے پوچھ گیا۔ میرے پاس کہاں سے آیا کھٹا؟ وہ تپا تھا۔ یار گھر میں تو ہوگا نا، تمہاری بہن نے آج کل میٹھا کھانے پہ زور دیا ہوا ہے۔ زاویار تنک کے بولا، اور اس وقت رات کے 2 بجے کھٹا کہاں سے لاؤں؟ وہ دبا دبا چلایا، لیکن اس کے چلانے سے زیادہ زویا کی چلانے کی آواز آئی۔ ارحام بوکلایا اور زویا کی جانب بڑھا جسے لیبر پین اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ وہیں کال کی دوسری جانب یشما بھی چلائی۔ زاویار اور ارحام ان دونوں کو لیے ہاسپٹل بھاگے تھے۔ دونوں کے آگے پیچھے ہاسپٹل داخل ہوئے۔ اس وقت وہ دونوں ہی اوٹی کے باہر کھڑے تھے اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ مبارک ہو مسٹر ارحام کا بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ارسا نے ارحام کو مبارکباد دیتے ایک ننھا سا وجود اس کی گود میں دھرا۔ اس وجود کو ہاتھ میں اٹھائے ارحام کا دل جو تھوڑا بدگمان کے بادلوں میں بھرا تھا آج وہ صاف ہو گیا۔ ارحام نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ زاویار بھی اس کے لیے بہت خوش تھا۔ مبارک ہو، آپ کو اللہ نے رحمت سے نوازا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اسی ڈاکٹر نے زاویار کے ہاتھوں میں بھی بچی کا ننھا سا وجود تھما دیا۔ وہ بھی اپنے اللہ کا شکر بجا لایا۔ شبنم علی نے اپنے پوتے اور نواسی کا صدقہ دیا اور بہت شان و شوکت سے گھر لے کے گئی۔ نیکسٹ ٹائم میں کھٹا کھاؤں گی اور بھابھی میٹھا، یشما نے ہنستے ہوئے کہا۔ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ابھی تو اس نے شکر کیا آزاد ہوئی اور یشما پھر سے پلاننگ بنا رہی تھی۔ دونوں بچوں کا عقیقہ بھی پلان کیا جا رہا تھا اور شبنم علی اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آج کا ناول تھا یہیں تک، پھر ملتا ہے نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔